بار بار میں مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ اکبر بادشاہ جو بالکل ملحد ہو چکا تھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے دربار میں خود گئے ہیں، بادشاہوں کو قریب کیا، شہزادوں کو قریب کیا، شہزادے کو یہاں تک بولا، اس وقت بہت سے علماء نے ان کی بھی مخالفت کی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کہ یار یہ بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں، شہزادوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے دیکھو ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ان سے حکومت نہیں چھین سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، حکمران یہی ہے. اگر ان کی مخالفت کرو گے اپنا بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کل یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، جو تھوڑی بہت خیر کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کے مفاد میں ان کے پاس جائیں بغیر کسی لالچ کے. ہم ان سے ہدیہ نہیں لیں گے، ہم ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. تو کیوں نہ ہم پورے ہندوستان کو، اکبر بادشاہ تو وہ بادشاہ تھا جس نے ایک نیا دین بنا دیا تھا، سور کے گوشت کا حلال ہونے کا اس نے فتوا دیا تھا، اور مورتیاں ہندو عیسائی اور اسلام سب کو مرج کر کے ایسا کچومر نکال دیا تھا کہ بہت ہی بڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں دین کا، اور تھا بڑا مضبوط. 50 سال حکومت کی، 40 یا 50 سال. تو بہت سے علماء نے اس پہ فتوے دینا شروع کیے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا. بہت سے علماء نے، وہ بھی ٹھیک ہے، حق پرست علماء تھے، لیکن جلال الدین اکبر رحمۃ اللہ نے، وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتوے دینے سے کام نہیں چلے گا. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے ہیں جنید جمشید کو، 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے، 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتوا دینے کے لیے نہیں ہے، منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے، ہم دائی ہیں، ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی، اتنا مولانا نے اس کو محبت دی، راتیں اس کے ساتھ گزاری، جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف. ٹھیک ہے نا، دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے، اس کو تو چھوڑ دو، داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا، وہ جنید جمشید کو وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی، ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی، بلانے والے لوگ ہیں، بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں کے پاس ایک چور گیا، بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے، کیونکہ وہ رائے گیا ہے، وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات، وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں، وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے، آپ نے تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا، وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے؟ جیل میں ڈالے، کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں، وہ تھانے دار نہیں ہیں. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو، 100 انسانوں کا قاتل ہو، آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، اور وہ گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے بہت سارے، مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ نہیں کہا میں نے 99 کو قتل کیا، لوگ پڑھ کے اندر کر دیتے اس کو. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی عالم کا پتہ بتاؤ. حدیث میں آتا ہے فضل اللہ علی راہب، لوگوں نے عالم کے بجائے راہب جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، عبادت گزار، کیونکہ لوگوں کو عقیدت ان سے زیادہ ہوتی ہے، علماء سے کم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء تو ٹماٹر بھی خرید رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ادھر بھی جا رہے ہیں، کبھی بائک پہ جا رہے ہیں کبھی. اور یہ جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت مراقبہ سینٹر، جو صحیح صوفی ہے ان کی بات نہیں کر رہا میں، صحیح صوفیوں کی بات نہیں کر رہا. تو جو عام طور پر جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، عامی لوگ، وہ تو اسی ٹائپ کے صوفی، بس چادر لے کے بیٹھے ہوئے اور ہلا ہی نہیں آ رہا ان سے. پولیس آگے حضرت کو اٹھاتی ہے ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتے یہ. تو جو بدعتی ٹائپ کے صوفی ہوتے ہیں، مراقبے سینٹر، نیلی روشنی پیلی روشنی، ان چکروں میں گھمایا ہوا لوگوں کو کہ نیلی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے تو گلابی روشنی کا مراقبہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا راہب کے پاس، اور راہب سے کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ راہب نے کہا 99 کی بھی تو کبھی توبہ قبول ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6 ہوتے تو کوئی بات ہے، 99 کو یہ بھائی نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں ہوگی تو سینچری پوری کروں میں. اس نے کہا چلو اس کو بھی مارو، 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ بھائی میرے لیے جنت میں جانے کا کوئی آپشن ہے تو میں بھی اس طرف آؤں، میں بھی دین کی طرف آؤں. اب وہ تو ہونا تھا جو ہو گیا نا. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے، 20 دفعہ کاٹے، وہ تو اس کا کام ہے نا.
پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں بند کر سکتا, نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جب اللہ نے راستہ, تو وہ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ بتاؤ, تو لوگوں نے, حدیث میں آتا ہے فضل علی رجل عالمین, لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. اس سے علماء کی فضیلت پتہ چلتی ہے, عالم نے کیسا بہترین گائیڈ کیا. تو حدیث میں آتا ہے فاتاہ فقال انہ قتل 100 نفس, توبہ میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے چور کو بھی اور قاتل کو بھی تبلیغ میں بھیج دیتے ہیں, پولیس کے حوالے نہیں کرتے, ان کا اس حدیث میں جواب ہے. ان عالم کو چاہیے تھا فوراً تھانے فون کرتا, 100 بندوں کا قاتل موسٹ وانٹڈ جن کی اتنی ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں میرے پاس آ جاؤ. کیا خیال ہے, کرنا چاہیے تھا نا. نا 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 نا, ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. ایک آدمی خود چل کے آیا ہے, توبہ کے ارادے سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ابھی پولیس کو نہیں فون کریں گے آپ, ابھی اس کو توبہ کا طریقہ بتائیں گے. بھائی یہ آپشن ہے, باقی پولیس جانو, تم جانو, جن بندوں کو تم نے مارا ہے ان کے لواحقین جانے میں تمہارا ایڈک ہے. ہاں وہ تمہارے جس کو مارا ہے اس کا کوئی چاچا ماموں مل جائے تو وہ پکڑ لے تو وہ تمہارا ایڈک ہے, پھر میں چھڑوانے نہیں آؤں گا. تو ان عالم نے کیا فرمایا, نام من یحول بینہ و بین التوبہ, کیوں نہیں توبہ قبول ہوگی بھائی, کس نے کہہ دیا, کیسا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس. یہ ہے داعی, یعنی وہ عالم مسئلہ بھی بتا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں, صرف فتویٰ نہیں دے رہے کہ تو نے چونکہ 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے, یا تو یہ فتویٰ دیتے تو جائے گا ہی جہنم میں, اور 1-2 کے بعد آ جاتا نا, اب 100 کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہوگی, بس اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا, فتوے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کیا ہے, دین کی دعوت دی ہے, اس کو طریقہ بتایا ہے کہ بھائی تو ایسا کر, تو 100 انسانوں کو قتل تو کر چکا ہے, لیکن تو اگر توبہ کر لے گا نا تو توبہ تو سے دوبارہ ٹوٹے گی, پھر کوئی پیسے کی لالچ دے گا, بندہ مار دے گا. تو اس لیے ایسا کرو, انطلق الی ارض کذا و کذا, فلاں علاقے میں جاؤ, فإن بها اناسا یعبدون اللہ, وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, فاعبد اللہ معہم, تم بھی وہاں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ رہو, ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء, اس زمین کی طرف واپس لوٹ کے مت آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے, یہاں رہ کر تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے. کتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں نا اس کو. تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا, بھائی 2 دفعہ داڑھی کٹائیو, 10 دفعہ کٹائیو, ہم نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا, وہ اپنے ساتھ دوبارہ نکالا, 4 مہینے کے بعد داڑھی کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا, تو پھر وہ تو آ نہیں رہا تھا, فرمایا میں نے اپنے خرچ میں ان کی ٹکٹ کرا دی. جنید جمشید میں شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوسری دفعہ داڑھی کٹائی ہے, کیا آپ بولیں گے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کاٹ دی. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا, تو نہیں ملنا چاہ رہا, میں تو ملوں گا بھائی, تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, میں کروں گا. وہ اس کو شرم آ رہی تھی, کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دیا, آ جاؤ. تو آ گیا, پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیغ والے مسالے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے. وہ انسان بنانے والا جونپور کا قصہ تو بہت دفعہ سنا ہے نا, جونپور کا قصہ نہیں سنا کبھی آپ نے, وہ بہت دفعہ سن چکے, چھوڑو وہ پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں. وہ ایک دیہاتی گیا نا, کیا کریں پھر بات آ گئی ہے, ایک دیہاتی گیا, کسی قاری صاحب کو دیکھا, قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کم بخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی انسان بنائے تربیت کی. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا, بھائی یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ, اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے, تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو, قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگانا پڑے گا, انسان بن جائے. وہ 3-4 دن کے بعد آیا, قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, وہ نارمل انسان نہیں اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا, جج بن گیا. چھوٹا نہیں ہوتا نا, جج تو بہت بڑا ہوتا ہے. وہ جو جونپور کا جج ہے نا, وہ تیرا کیا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, جو سوری تیرا گدھا ہے, جو ہے نا, میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے, یوں کر کے بلا رہے, قاضی کو غصہ آیا, کیا مسئلہ ہے بھائی, پھر گھاس لایا نا, ہوش ہوش, ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے, کیا کر رہے, کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر, تو ہے تو گدھا, تو تجھے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں, مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے, پھر صبح شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا کے بہت زیادہ مسالہ, تیسری دفعہ جو مسالہ لگا نا, ٹھیک ہے, اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر توبہ کر لی اسے سچی, اور موت کس پر ہوئی ہے, توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی, وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی, تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے, کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا.
کتنا بڑا مولانا کا احسان ہوا نا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. تو بھائی اگر کچھ چیزوں میں وہ آپ کی پالیسیوں سے ہٹ کے چل رہے ہیں, آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگتا, بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا, تو اگر وہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کو جو ہے نا کچھ تعریفی کلمات کہہ دیے جو ان کی رائے میں صحیح ہوں گے, دوسروں کی رائے میں صحیح نہیں ہوں گے, تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے نا. تو آپ کہہ دو بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا, عمران خان کو تو ہم پسند نہیں کرتے, خام خواہ میں جا کے اس کی تعریفیں کر دی, بس اتنا کافی ہے. اتنا اعتراض بولو بھائی کافی ہے کہ یار یہ مولانا کا مجھے ادا اچھی نہیں لگی. باقی اس حیثیت سے کہ وزیر اعظم سے ملنا, اس پہ تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے, نجاشی کے پاس پناہ کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم جاؤ عیسائی بادشاہ ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی نجاشی کے پاس گئے پناہ لینے کے لیے, اور پھر اس کو محبت سے تبلیغ بھی کی ہے. حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مسلمان ہو گیا وہ. اگر وہ یہ کہتے نجاشی کون ہے, وہ تو عیسائی بادشاہ, ہم تھوڑی جائیں گے کسی کے پاس. ہرقل کے پاس خط بھیجا, سفیر گئے ہیں. تو ہمیں سیرت میں دونوں پہلو ملتے ہیں, استغنا بھی ملتا ہے اور سرداروں کو قریب کرنے کے. نبی نے سرداروں کے پاس بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی گئے ہیں. تو میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ جناب اکبر بادشاہ ایسا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا بھائی سارا حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو اگر ہم اس سے محبت دیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر ہمارا رویہ رہا تو اس سے ہندوستان میں شر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیلے گا. مزید یہ علماء سے دور ہو جائے گا. سب وہ جلال الدین تو یہاں تک آ جاتا کہ وہ سب کو لٹکا دیتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کی اور بادشاہوں کے قریب گئے, شہزادوں کے قریب گئے. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے نہ لے کے جاؤں اپنے ساتھ. کتنے بڑے الفاظ ہیں دیکھو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ جنت میں لے کر گیا تو جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میدان حشر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت جب تک یہ نہیں جائے, اس کو نہیں میرے ساتھ بھیجو گے. کتنی بڑی یعنی شہزادے کو آپ مجدد الفسانی پر بھی فتویٰ لگاؤ گے حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن مجدد الفسانی نے ایسا کام کیا کہ جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے. اس کی ساری تاریخ آپ کو خراب ملے گی, اینڈ بہت اچھا تھا اس کا. اس کی اولادوں میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو امن سے بھر دیا, اور کتنی زبردست حکومت کی, اور کیسے نیک ٹوپیاں بن کے اپنا گزارا کرتے تھے عالمگیر. ٹوپیاں بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بنا. بادشاہ ہندوستان کا جس میں برما بھی آتا تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی پا گیا, اتنی بڑی سلطنت جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا ہے, اور اس کا بادشاہ کیا کر رہا ہے ٹوپیاں بن کے. تو یہ مجدد الفسانی کی محنت تھی. تو میرے بھائی جو علماء حکمرانوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو سمجھانے, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, ان علماء کی قدر کرو کہ جو فرض کفایہ ہے وہ یہ ادا کر رہے ہیں, قوم کی ملامت بھی لے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بدگمانی, آپ کو حضرت کی مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے, ہو سکتا ہے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, 100% ہو سکتی ہے, انسان ہے, بشر ہیں, علمی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عملی لحاظ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن کسی کی خوبیاں بھی دیکھو اور اس کی خامیاں بھی. ایسا نہ ہو کہ خامی کے وقت اس کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس کی وہ خوبیوں کو دیکھ کر اس کی خامیوں کو آپ نے بیان کرنا ہے. اول تو ضرورت کیا ہے, آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ضروری ہے کہ تبصرہ کرو. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں اچھا کہ میں کہا مجھ سے تو پوچھ کے نہیں کیا بھائی, اب انہیں سے پوچھو اچھا کیا کہ برا کیا. تو اگر غلط بھی کیا ہے تو زیادہ زیادہ اتنا کہ یار مولانا کی اس پالیسی سے ہمیں کیا ہے اختلاف, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بس ختم. لیکن وہی بات ہے, جب تک تعریفوں میں مبالغہ کر کے آسمان تک نہ پہنچا دیں اپنے لیڈروں کو, اور دوسرے جو آپ کی سیاست میں آپ کے خلاف ہے اس کو تحت ثرا نہ پہنچا دینا زمین کے پستیوں میں, اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا. یوٹیوب اور فیس بک پہ یہ یوٹیوب سے بھی زیادہ ہے. میں نے دیکھا فیس بک کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, یوٹیوب پہ پھر بھی کچھ سنجیدہ لوگ آتے ہیں. فیس بک کے کمنٹس بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں, گالی سے شروع ہوتے ہیں, وہ جو رشتہ داروں کو گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو, ٹھیک ہے نا, تو وہ رشتہ داروں کو بھی گالیاں, ایسا ہے آپ کی چونکہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ جو اندھی عقیدت میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, اپنے لیڈروں کی ان سے بڑی بڑی غلطیوں کو پی رہے ہوتے ہیں. ان میں یہ بڑا فالٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی عالم کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت کا نہ ہو, بہت زیادہ اس کی برا بلا کہہ رہا ہے نا, وہ یہاں تو حق پرست بننے کی کوشش کرے گا, لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں وہ اس کی بڑی بڑی خامیوں کو ایسی دور دور کی تعویلات کر کے, فاسد تعویلات کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا. کرپشن بھی ثابت ہو جائے گی نا, تو قوم کے وسیع تر مفاد میں حضرت نے ایسا کیا ہے
کہ اتنا پیسہ کمائے بغیر جماعت کو برقرار رکھنا چونکہ ضروری نہیں تھا, ممکن نہیں تھا, تو حضرت نے کرپشن کر کے اپنی جماعت کو بچا کے ملک کو بچا لیا گویا. یعنی ہر الٹی چیز پہ بھی آپ لیبل کیا لگائیں گے اگر آپ کو عقیدت ہے. تو یہی اندھی عقیدت ہے جس کی میں باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ. اعتدال اچھی چیز نہیں, شروع سے ہی تمیز سے چلو بھائی, بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. میں وہ جمعے کے بیان میں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ کی جو سیاسی لیڈر ہے نا, اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ بہت اچھے ہیں. کیا عقیدہ رکھو؟ بہت اچھے. یہ اس لیے کہ تبھی تو ان کی جماعت میں ہو, ورنہ اچھے نہیں ہے تو جماعت میں کیا کر رہے ہو پھر. تو آپ یہ عقیدہ رکھو بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں جتنے ہمارے کارکن سمجھ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا کم. آئی بس یہ بول دیا کرو زبان سے. ہم جس سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہیں ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں, اتنے بھی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور آپ کی مخالف پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو بولو یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم اس میں ہوتے نا پھر, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بولو سمجھ رہے ہیں. اتنا بھی کر لو گے تو شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی. جیسے معین اختر نے کہا تھا کہ میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں, شاید بخشش ہو جائے قیامت میں. اللہ کہے گا تو انگلش بھی دیکھ سکتا تھا, تو ہندی ڈرامے بھی دیکھ سکتا تھا جہاں اتنی بے حیائی تھی, اور عربی ڈراموں میں بھی سنا ہے بڑی بے حیائی ہوتی ہے, لیکن چلو عربی سے محبت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے. بخشش کوئی فتوا نہیں دے رہے, بخشش کا آپ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں. مثال دے رہا ہوں, معین اختر کا پروگرام آتا تھا نا, اس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو دبئی میں, اس میں کہ عربی ڈرامے دیکھتا ہوں, شاید بخشش ہو جائے اسی سے قیامت کے دن. تو میں بھی اچھی تعویل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا عقیدہ رکھ لو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, 2 نمبریاں بھی بہت ہیں, کچھ اتنے بھی نیک نہیں ہے, بہت کچھ ہے, الٹا سیدھا بھی بہت چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, چلو چل رہا ہے, سبھی چلا رہے ہیں تو انہوں نے بھی چلا لیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اتنے چترول قیامت میں لگ رہے ہیں, 2-4 ان کے بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, بس یہ سوچا کرو. اور سامنے والے کے بارے میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو آپ کے مخالف ہے اس کے بارے میں کہ یار یہ برا آدمی ہے, اتنا نہیں جتنا ہم کہہ رہے ہیں, اس سے تھوڑا سا کیا ہے کم ہے. تو یہ سیٹنگ اگر آ جائے نا تو بہت حساب کتاب کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. تو خیر, ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے شرکاء ہیں تو وہ لے آئے ہمارے سامنے, ہم بھی دیکھ لیں کون ان کو قیامت کے دن بخشوائے گا. ذرا لائیں تو صحیح نا, کوئی کون ہم سے زبردستی کون بات منوا سکتا ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی. کیا ہے بھائی قرآن کی آیت یار, یہ میں روز ہر دوسرے دن فجر میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہ سورت میں. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھیاں ہے جہاں چڑھ کے یہ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا, اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا, اور کرائٹیریا انہوں نے خود حق اور برائی کا بنایا ہوا ہے. تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان کے پاس نہیں ہے تو جس جبریل اور جس فرشتے کے ذریعے ہم جو کلام کر رہے ہیں اسی پر ایمان لے آؤ, وہی دلیل ہے.